رانا صاحب، اب اگر ہم اب اس وقت کی سیاست پہ آ جائیں کہ جہاں آپ نے گو زرداری گو کی تحریک کا آغاز تو کیا اور پھر عمران خان صاحب مجھے لگ رہا ہے اب آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو جس طرح لائرز موومنٹ میں بخوبی آپ کر پائے، اور بلکہ آپ کے لیے جو ہے لائرز اور میڈیا کر چکی تھی پھر، لیکن آپ نے پوری طرح اس کو جو ہے افیکٹو بنایا، تو اس وقت آپ عوام میں یہ کس طرح پیدا کر سکیں گے جذبہ؟ دیکھیں کیونکہ وہ زرداری صاحب کو تو کروں نکالنا چاہتے ہیں جی بہت لوگ، جی لیکن میں وہ یہ عرض کروں منظم آپ کے بینر کے انڈر ہو پائیں گے جی میں اس یہ عرض وقت؟ کس کروں طرح کہ کریں جہاں گے آپ یہ؟ تک نعرے کا تعلق ہے نا، جہاں تک گو زرداری گو کا نعرہ ہے، وہ تو اب لوڈ شیڈنگ پہ لوگ نکلتے ہیں وہ بھی گو زرداری گو کہتے ہیں، کرپشن کے خلاف کو نکلتا ہے وہ بھی گو زرداری گو کہتا ہے، وہ تو ایک نعرہ ہے، لیکن ہماری اس تحریک کا عنوان جو ہے وہ گو زرداری گو نہیں ہے، بلکہ گو کرپشن گو ہے، مہنگائی کے خلاف ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے، یعنی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے رائے عامہ کو متحرک اور منظم کرنے کے لیے ایک جمہوری طریقے سے جو ہے وہ ہم نے کام شروع کیا ہے، اور یہ اپنے کام مفاد ہم میں نے آج متحرک اور سے منظم کرنے کے لیے نا سر، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد نہ زرداری صاحب کا مہنگائی سے تعلق، نہ زرداری صاحب کا بجلی سے تعلق، نہ زرداری صاحب کا امن و امان سے تعلق، آپ تو ایک تحریک چلا رہے ہیں زرداری صاحب کے خلاف، کیونکہ آپ گیلانی صاحب کو ٹارگٹ کرنا نہیں چاہتے۔ اگر یہ بات آپ یعنی شعوری طور پہ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا بھولا انسان نہ پورے پاکستان میں نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ سارا کام کر رہے ہیں، سارے اختیارات وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور وہی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ آدمی کوئی 18 کروڑ میں سے، میرا نہیں خیال کہ آپ کے علاوہ کوئی آدمی اگر شعوری طور پہ، اور اگر آپ نے صرف مجھے آپ نے کویشچن کیا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار بالکل جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو ریلوے میں ہوا ہے، جو NIC میں ہوا ہے، جو منسٹرز کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ زرداری صاحب کی ہی طاقت سے ہو رہا ہے، وہی کر رہے ہیں۔ گیلانی صاحب جو ہیں وہ محض ایک آپ ڈمی کہہ لیں یا محض ایک جو ہے وہ ان کا سبارڈینیٹ کہہ لیں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ آپ لوگ ریزائن بھی کر دیتے ہیں، اگر آپ لوگ یہ سیاسی خودکشی بھی کر لیتے ہیں ٹیمپریریلی، جب اپنی پوری پنجاب حکومت ہے اس کو پورے کو غائب کر دیں آپ سینٹ الیکشن سے بچنے کے لیے، تو بھی زرداری صاحب نہیں جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اس کو پورے غور و فکر سے کریں گے، ہم سیاسی خودکشی نہیں کریں گے، بلکہ ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے، اس ملک میں رول آف لا کے لیے، جمہوریت کے لیے اور لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہے وہ سیاست کریں گے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زرداری صاحب اگر رہیں بھی، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت آئینی پوزیشن ہے، ابھی اس بارے میں پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن میں یہ اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کیونکہ الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کروانے ہیں، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ نہیں کروائے گی، اور اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس میں جو پرائم منسٹر ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، ایک اچھا آدمی ہو، اور وہ کنسنسس کے ساتھ میننگ فل کنسلٹیشن کے بعد جیسے آئین میں درج ہے وہ آئے، تو پریزیڈنٹ جو ہے، جو آئینی پوزیشن ہے، اس میں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ سے باہر جو ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس وقت بھی اگر گیلانی صاحب انڈیپینڈنٹلی اپنی پاورز کا استعمال شروع کر دیں تو زرداری صاحب جو ہے وہ ایک نقطہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ بات تو یہ ہے نا کہ وہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، ساری پارٹی کا کنٹرول ان کے پاس ہے، ساری پارٹی کا اختیار ان کے پاس ہے، اس لیے گیلانی صاحب جو ہے ان کے ورکر ہیں اور وہ ورکر کے طور پہ جو ہے وہ تابعداری کر رہے ہیں۔ اگر الیکشن انشاءاللہ تعالی ہونے ہیں، جب بھی ہوئے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جلد ہونے چاہیے، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کروانے ہیں، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب بنے گی ود میننگ فل کنسلٹیشن تو انشاءاللہ تعالی پریزیڈنٹ کیا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، جنرل مشرف کچھ نہیں کر سکا تھا۔ سر آپ نے کہا کہ الیکشن جب بھی ہونے آپ چاہیں گے کہ جلد ہوں، یہی تضاد ہے آپ کے گوزرداری گو میں اور تحریک انصاف کے گوزرداری گو میں۔ وہ 6 مہینے دینے کو تیار ہیں، انہیں ٹائم چاہیے اپنی پارٹی کو اور منظم کرنے کے لیے، جبکہ آپ چاہیں گے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہی الیکشن ہو جائیں۔ تو نہیں، یہ ہم سینٹ الیکشن کی ہمارے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، سینٹ الیکشن کی کوئی ہمارے لیے لیکن آپ کنڈیشن نہیں جلد چاہ رہے ہیں نا الیکشن؟ جلد سے مراد یہ ہے کہ 4 سال آپ نے کرپشن اگر برداشت کیا، لیکن آپ سے 4 مہینے اور نہیں ہو رہی برداشت۔ 4 سال ہم نے برداشت نہیں کی، 4 سال یا 3.5 سال ہم ان کو مسلسل اس بات سے روکنے کی جمہوری انداز میں کوشش کرتے رہے ہیں، اور اس بارے میں
ہر دن کے متعلق جو ہے وہ ایک ثبوت جو ہے وہ موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جمہوریت اس بات کا نام تو نہیں ہے کہ لوگ ووٹ ڈالیں اور اس کے بعد جا کے سو جائیں اور 5 سال بعد پھر آگے پوچھیں کہ جی کیا بنا کیا نہیں بنا اور پھر دوبارہ ووٹ ڈال دیں. یہ ایک کانسٹنٹ اور کنٹینیوس جو ہے وہ مانیٹرنگ کا نام ہے. ایک گورنمنٹ جو ہے اسے ہاف آف دی ٹرم میں منصوبے جو ہے وہ گراؤنڈ لانے ہوتے ہیں اور نیکسٹ ہاف ٹرم میں مکمل کرنے ہوتے ہیں. انہوں نے ابھی تک کیا کچھ نہیں. کانسٹنٹ اور کنسسٹنٹ مانیٹرنگ جو ہو رہی ہے, جو پولز کہتے ہیں وہ سر کچھ اس طرح ہے کہ لانگ مارچ کے بعد عروج پہ تھی نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی, لیکن وہ اس دن کے بعد سے آج تک گر رہی ہے. پچھلے دسمبر میں جس پوائنٹ پہ تھی یہ جو سروے ہے اگر پول ہوگا تو اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ اور گر جائے گی. جڑ سے ایک آدمی کی رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جن کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پورا پنجاب جیت جائیں گے, لیکن وہ گین کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ وہ جو پول ہیں وہ پول تو ابھی بھی میاں نواز شریف کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد جو ہے یا پولیٹیشین میں نمبر 1 جو ہے وہ مقبولیت کا حامل قرار دے رہے ہیں, اور دا نیکسٹ مین از میاں شہباز شریف. لیکن میں ان پولز کے متعلق اتنا جانتا ہوں کہ جب تک جنرل مشرف جو ہے وہ اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک تھا, ان پولز میں کبھی اس کی جو اپنا پاپولیرٹی ہے وہ کبھی 60-70% سے کم نہیں ہوئی تھی. اور یہ پول ہمیشہ یہی اندازے کہتے تھے کہ جی یہ تو 2013 تک تو ہے, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے یہ 18 تک بھی چلا جائے. یہ پول وول جو ہے یہ چند سلیکٹڈ لوگوں سے ہوتے ہیں, ان کے اوپر آپ پوری طرح سے ریلائی کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام کی رائے یہ ہے. لیکن سر اور کس چیز پہ ریلائی کریں؟ اگر پول پہ نہ ریلائی کریں, میں تو الیکشن کے رزلٹ کو ان لوگوں کی اپنی باتوں پہ نہ ریلائی کریں, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس حد تک تجزیے کی حد تک, سوال کی حد تک, جواب کی حد تک تو ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے ہیں, میں اپنا موقف آگے سے دے رہا ہوں. لیکن یہ بات کہ کون پاپولر ہے, کون جماعت جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ کی حامل ہے, یہ فیصلہ تو الیکشن میں ہو رہا ہے. اگر پھر پول کو آپ ان کا متبادل کرا دیں تو پھر تو الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. متبادل نہیں سر, لیکن کم از کم ایک ریفلیکشن تو ہے کہ عوام سوچ کیا رہی ہے. چلیں آپ مجھے یہ بتائیں, ہم نے لاہور چلیں آپ میری ایک ادنا سی تجویز ہے کہ 2008 کے الیکشن جو ہے ان کا رزلٹ تو اب آپ کے سامنے ہے نا. اس الیکشن سے پہلے جو پول ہوئے ہیں وہ آپ نکال لیں کہ ان پول میں کیا تھا اور بعد میں الیکشن کا رزلٹ کیا ہوا. اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پرسنٹ موقف آ گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا ٹو گیٹ الیکٹیبلز ٹوگیدر. ایک ہوتا ہے کہ آپ ینگ لوگوں کو انرجائز کر دیں, ان کا بھی بہرحال ایک لائلٹی اور اٹینشن سپین لمیٹڈ ہوتا ہے. اگر وہاں انہوں نے یہ پریشر برقرار نہیں رکھا تو وہاں سے بھی شاید انہیں ڈیویڈنڈز نہ ملیں. لیکن ان کا ایک پریکٹیکل بات یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں, اگر صرف پرسنالٹی پہ اگر جائیں تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ کتنے حلقوں سے خود عمران خان صاحب ہوں گے, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. میں اب کسی کا چٹا کٹا جو ہے وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا. بات یہ ہے کہ وہ گسی پٹی ٹیم جو ہے وہ ان کو مل رہی ہے, جو اب تک ملی ہے. اس قسم کی ٹیم یعنی جن کو نہ کبھی مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا, نہ کبھی پیپلز پارٹی نے دیا, جنہوں نے الیکشن لڑا تو کبھی کوئی کونسلر منتخب نہیں ہوا, کبھی کوئی کسی نے 5000 سے زیادہ ووٹ نہیں لیا. اور یہ گسی پسی ٹیم جو ہے, یعنی ایک صاحب جو ہیں وہ پہلے جنرل مشرف کے ساتھ کیو لیگ کی صدارت کرتے ہوئے انقلاب لانے کے لیے چلے تھے اور پھر اپنی سیٹ ہی ہار گئے. اب وہ عمران خان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کون سا انقلاب بپا کر لیں گے, اور عمران خان صاحب اس ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ کون سا انقلاب لے آئیں گے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ماسوائے یہ ایس ایم ایس اور سر وہ آپ کو گھسا پٹا کہتے ہیں, ان کی شرائط چلو ٹھیک ہے, ہم تو الیکٹ ہو کے بیٹھے, ہم تو الیکٹ ہو کے بیٹھے ہیں. ہم نے تو 2002 لیکن ان کی میں شرط بھی نہیں ہے نا سر, ان کی شرط ہے صفائی, ان کی شرط ہے بدعنوانی سے صفائی. اور تو بات یہ ہے نا کہ ان کی شرط کے اوپر جو ہے وہ کوئی یقین جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ٹیم کو دیکھ کے لگائے گا نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جلسہ جو ہے یہ ان کی زندگی موت تھی, یہ ان کا آغاز تھا. اس کے لیے انہوں نے پورا 1 سال کمپین کی, پورے ملک میں وہ باغے پھرے, اور اس کے بعد ساری قوتیں ان کے ساتھ تھیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پروگرام کیا دیا ہے,
یعنی کوئی مجھے آپ ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے اس میں کوئی پروگرام دیا ہے. پورا منشور سنا ہے. پالیسی، فورن پالیسی کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، اچھے لوگوں کو، قابل لوگوں کو اہم عہدوں پہ فائز کرنے کے حوالے سے کون سی چیز ہے جس ہر پہ چیز انہوں نے بتائی. اور سر نہیں آپ مجھے میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں، کیا بتایا یہ بھی بتا دیں. بات سن لیں. بات یہ ہے کہ ہمارا تو صرف احتجاجی جلسہ تھا، اور احتجاج کے متعلق جو ہے وہ میاں شہباز شریف نے جو باتیں کی ہیں ان کی ابھی تک جو ہے وہ بعض گس جو ہے وہ سنی جا رہی ہے. آپ نے تو یعنی ایسے یعنی بات کی ہے کہ جیسے عمران خان کا منشور جو ہے وہ شاید آپ کو لکھا ہے کہیں سے مل گیا. مجھے یہ بتائیں ان کے پوری تقریر میں سے کوئی مجھے ایک بات بتا دیں، آپ بتائیں وہ کون سی بات انہوں نے کی. سر ویسے میرا اندازہ بتائیں. That's not fair. رانا صاحب دیکھیے یہ صحیح بات نہیں ہوگی. ان کا ایک عجیب سا منشور ہے لکھا ہے ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے، اس کو اب یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. نہیں اسے لکھے آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ انہوں نے کون سا پروگرام دیا ہے اس تقریر میں، کو بتائیں تو صحیح نا کون سی بات انہوں نے. روپے کا ٹیکس کلیکشن بڑھانے کا پروگرام دیا ہے، ایگریکلچر نیٹ بڑھانے کا پروگرام دیا ہے، اپنی فارن پالیسی کا پروگرام دیا ہے، انٹیریئر پالیسی کا پروگرام دیا ہے. میں صبح 2000 ارب ٹیکس کلیکشن بڑھانے کا پروگرام دیا. یہ کیا پروگرام ہوا؟ انہوں نے زری ٹیکس لگانے کی بات کی ہے. سر آپ ان سے اچھا سر نہیں بتائیں نا انہوں نے کون سی نئی بات کی ہے. آپ میری اصلاح کریں. نہیں ہے تو اس کو سر نواز شریف صاحب نے لاسٹ ٹائم کب دیا تھا پروگرام؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے اس کا یعنی مسلم لیگ نون کا منشور جو 2008 کے الیکشن میں دیا گیا تھا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. پبلک سپیچ میں دونوں بھائیوں میں سے کسی بھی ایک نے زرداری صاحب پہ تانے مارنے کے علاوہ کبھی کوئی منشور کا آغاز کیا ہو، منشور کا نقطہ جو ہے نقطہ بائی نقطہ بیان کیا ہو. عمران خان نے جتنا کیا اس سے زیادہ ڈیٹیل میں یا اس سے کم ڈیٹیل میں کبھی کیا ہو. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سلسلے میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں آپ ایگزامپل دینا سر. آپ نے مجھ سے ایگزامپل میں نے آپ سے ایگزامپل آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا تھا میاں نواز شریف نے، کیا ان 10 نکات میں اس ملک کو درپیش تمام مسائل کا حل موجود نہیں ہے؟ ایک نقطے کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. کیا پچھلے 3 سالوں میں 1000 ارب روپیہ جو ہے آپ نے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں ڈبو نہیں دیا؟ کیا آپ سن لینا پھر آپ نے جب بات کی ہے 350 ارب روپیہ آپ ہر سال ڈبو نہیں رہے؟ کیا میاں نواز شریف نے اپنے اس 10 نکاتی ایجنڈے میں اس مسئلے کا حل پیش نہیں کیا؟ اس کی پوری ترتیب پوری ڈیٹیل جو ہے وہ پیش نہیں کی؟ اگر اس کے اوپر عمل کر جاتا تو ہو جاتا تو کیا آج ریلوے بیٹھ جاتا؟ کیا آج پی آئی اے جو ہے وہ اس کی یہ حالت ہوتی جو یہ حالت ہے؟ تو بات یہ کہ ہم نے تو ہر مرحلے کے اوپر جو ہے دہشت گردی کی بات ہو. لوگ جو حکومت کے باہر ہیں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ان سفید ہاتھیوں کو یا تو بیچو یا پھر ان کو صحیح کرو اور یہ مفاہمتی کلچر ختم کرو اور یہ ہر آدمی کو امپلائمنٹ اور جابز دینا بند کرو. یہ تو سب کہتے ہیں سر. بھئی ان نکات میں نہ صرف پورا پروگرام دیا گیا تھا بلکہ میاں صاحب نے یہ آفر بھی کی تھی کہ میں آپ کے پاس چل کے آنے کو تیار ہوں. کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ جب سیلاب آیا تھا تو سیلاب میں میاں نواز شریف نے سیلاب کی مشکل یا جو آفت ہے اس کو فیس کرنے کے لیے پوری دنیا سے فنڈز مانگنے اور بھیک مانگنے کی بجائے ایک ایسا طریقہ کار کہ ہم اپنے سورسز سے جو ہے اس پوری آفت کو کر لیں گے. کیا انہوں نے یہ پروگرام دیا نہیں تھا؟ کیا یہ پروگرام دیتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں؟ جی ٹھیک ہے. لیکن رانا صاحب ایک بات بتائیں، میرا یہ خیال ہے آپ اور معیز اس پہ جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جلسے میں لوگ اس لیے نہیں آئے تھے کیونکہ ان کے پاس پلان ہے. وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے ڈیٹیل سننی تھی کہ ان کا پلان کس طرح امپلیمنٹ ہوگا. وہ اس لیے آئے تھے کیونکہ وہ انکمبنٹ سے اور بدعنوانی سے اور کرپشن سے اس حد تک تنگ ہیں کہ انہوں نے ایک سمبل دیکھا کہ یار یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں ہے. کم سے کم کرکٹ میں جو ہے یہ وہ نہیں کرتا تھا کرپشن. یہ شاید ایک آنیسٹ بندہ جو ہے وہ نکلے گا اور اس امید میں جو ہے وہ لوگ آ گئے تھے. وہ ڈیٹیلز کے لیے نہیں آئے تھے. بہرحال اس کی جو آنیسٹی سے پہلے آپ کی جو شاہد ہے نا وہ بہت بڑی شاہد ہے. تو آپ ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہو سکتی. بتائیے.
دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ لوگ کرپشن سے تنگ ہیں، لوگ بدعنوانی سے تنگ ہیں، جو اس وقت ہمارے اداروں کا حال ہے اس سے لوگ جو ہے وہ فکر مند ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درست ہیں۔ اب اس بات کو کہ لوگ اس بات کا اعتماد کس ٹیم کے اوپر کرتے ہیں، اگر الیکشن جب بھی ہوگا اور اس الیکشن میں پیپلز پارٹی بھی ایک ٹیم کے ساتھ سامنے آئے گی، مسلم لیگ نون ایک ٹیم کے ساتھ سامنے آئے گی، عمران خان صاحب بھی سامنے آئیں گے، کچھ اور لوگ بھی آئیں گے، کس ٹیم کے اوپر کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، یہ ابھی جو ہے وہ ابھی سے آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ سر وہ بات کی بات ہے، آپ کے لیے کی یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ یہ باور کرا سکیں ووٹ فار عمران خان از اے ووٹ فار پریزیڈنٹ زرداری، جب تک آپ لوگوں پہ یہ باور اگر کروا پائے تو خان صاحب کی جو آپ کے لیے نیوسنس کی بات ہے وہ شاید کم ہو جائے گی۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، یہ اتنا بڑا یعنی گوشتہ دیوار ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس قوم کے، اس ملک کے ہر بچے کو نظر آئے گا۔ ویورز ہم اس وقت جائیں گے ایک بریک کی طرف، بریک سے جب واپس آئیں گے تو رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ لیپ ٹاپ کی سیاست، جو لیپ ٹاپ کی سیاست سمجھی جاتی ہے، یہ نیو ایج جو سیاست ہے، اس کا نواز شریف صاحب سے اگر مقابلہ کیا جائے تو کیا یہ واقعی میں بس ایک مضحکہ خیز سی بات ہے یا پھر اس سے واقعی میں نمبر سامنے آ سکتے ہیں؟ بیک ود یو آفٹر بریک۔